نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کے اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں بیسکلی اللہ رب العزت فرما برداروں کے لیے بشارت دے رہے ہیں، چاہے وہ فرما بردار مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے ان میں سے اور ایمان بالآخرہ اور عمل صالح بجا لائے، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ محترم ناظرین، سورہ یونس آیت نمبر 62 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، اپنی تمام تر زندگی کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے بسر کرتے ہیں، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، نہ دنیا کے چھن جانے کا یا نہ موت کے آ جانے کا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ فصلت میں فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم ڈرو نہیں، اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا، ان کی عبادت اور نماز اور روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو دوستو، اب یہاں پر ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزمان نبی سمجھے، اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں انہیں منزل من اللہ سمجھے، مبعوث سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اور آخرت کے دن پر یقین رکھے اور نیک اعمال کرے۔ اب یہودیوں میں سے ایماندار کون شخص ہے؟ ایک سوال ہے کہ یہودی جو اللہ پر، یوم آخرت پر اور نیک عمل کریں گے ان کے اجر اللہ کے ہیں۔ اب یہاں سے مراد کون سے یہودی ہے؟ کیا آج کے وقت کے زمانہ حاضر کی یہودی؟ اب تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابع داری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر اب بھی وہ تورات اور سنت موسیٰ پر جمع رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے اور تابع داری نہ کرے تو پھر یہ بے دین ہو جائے گا، یہ یہودی نہیں ہے، یہ اس آیت کے مصداق نہیں ہے۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالے تو آپ کی تابع داری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو وہ ہلاک ہوگا، وہ بہترین نصارہ نہیں ہے، بہترین یہودی نہیں ہے، بہترین نصارہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو، متلاشی ہو، وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم یہ دیکھتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس آیت کی تشریح کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم صحیح مسلم سے ایک حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صحیح العقیدہ مسلمان، صحیح العقیدہ یہودی اور صحیح العقیدہ نصارہ اور صابی کون ہے؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس ہستی کی ہاتھ میں اس کی قسم، جو شخص بھی میرا نام سنے اس امت میں سے، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو کوئی ہو، ثم لا یؤمن بی، پھر مجھ پہ وہ ایمان نہیں لاتا میرے زمانے میں، الا دخل النار، سوائے اس کے نہیں، وہ اس کا داخلہ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے۔ صابی کہتے ہیں ایسا شخص جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ فطرت پہ چلتا ہے۔ ملحد اسے کہہ دے۔ اگر یہ ملحد بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے
والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر ایمان لائے کہ آخرت بپا ہوگی، منعقد ہوگی، وعمل صالح، اور نیک عمل، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ میں سے ہو، چاہے وہ صابی، جب وہ تین باتوں پر عمل کرے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور عمل صالح۔ لیکن جس دور میں یہ تین عمل کرے گا اس دور کے نبی کی شریعت کو مانے گا۔ اگر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو پھر ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، پھر اسے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اور اسلام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اسے زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحیح العقیدہ مسلمان بنائے اور قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دنیا کو دین کے تابع فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔